اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا ٹاپک پڑھیں گے، تحریک جہاد کے مقاصد اور فرائضی تحریک۔ تحریک جہاد کے مقاصد۔ سید احمد شہید نے تحریک کیوں چلائی جہاد کی؟ بر صغیر میں نہیں، پوری دنیا میں عیسائی جو تھے وہ ایک پراپیگنڈا لے کر پوری دنیا میں چھا گئے کہ مسلمانوں کو زیر کرنا ہے۔ اصل میں مقصد خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی قوتیں جو تھیں وہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے حاوی ہو گئیں۔ ان میں سکھ تھے، ہندو تھے۔ اب سکھ حکومت سے مارکے ہوئے، ان کے مارکہ بالا کوٹ ہوا جہاں پہ وہ شہید ہوئے، مارکہ سید و شریف ہوا، اس کے علاوہ مارکہ اکوڑ ہوا، مارکہ ہزرو ہوا۔ یہ سب جو مارکے ہوئے یہ سکھوں کے ساتھ ہوئے، اور کس وجہ سے ہوئے کہ سکھوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا، خواتین کی بے حرمتی ہو رہی تھی، نعوذ باللہ، مسجدوں کو استبل نعوذ باللہ کی صورت میں استعمال کرنے لگ پڑے وہ۔ تو مسلمان چونکہ جہاد کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یا جہاد کریں یا پھر اس جگہ سے ہجرت کر جائیں، تو ہمارے لیے یا تو وہاں سے ہجرت کر جانا فرض تھا یا پھر جہاد کرنا۔ تو جہاد کی تحریک کا مقصد سب سے بڑا یہی تھا کہ ایسی حکومتوں سے نجات حاصل کی جائے جو اسلام کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے بعد انگریزوں سے نجات۔ اب ایک طرف سکھ تھے جن سے یہ سارا مارکے ہو رہے تھے، دوسری طرف عیسائی تھے، انگریز حکومت تھی۔ انگریز چونکہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا لے کر آئے تھے، اسی طرح بر صغیر میں بھی مسلمانوں کو زیر کرنے کا پروپیگنڈا لے کر آئے، اور اس کے ساتھ انہوں نے سکھوں کو ملا لیا، اور جو غدار مسلمان تھے ان کو ساتھ میں ملا لیا۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے انہوں نے خریدنے کی کوشش کرتے تھے، جو نہیں خریدا جاتا تھا پھر اس کو مختلف ہیلوں بہانوں سے اور طریقوں سے زیر کرتے۔ جنگ پلاسی پہلی جنگ ہوئی 1757 میں نواب سراج الدولہ کے ساتھ انگریزوں کی، جس میں مسلمان ہارے تھے۔ تو وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کر کے اپنے حوصلے بلند کر رہے تھے۔ معاشرے کی اصلاح اس کا بہت بڑا پہلو ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ وہ ہندو جو مسلمان تو ہو گئے تھے، اسلام تو قبول کر لیا تھا، کلمہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن اپنی رسومات چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ سکھ اور ہندو مسلمان ہوئے تھے، تو ہندوؤں میں رسم تھی کہ جو فوت ہو جاتا، کوئی مر جاتا، تو اس کی بیوی ساری عمر اس کے نام پہ بیٹھی رہتی، جبکہ اسلام میں تو ہے، سنت ہے کہ بیوہ کا نکاح جو ہے وہ سنت ہے۔ تو وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی بیوہ کے نکاح ثانی کو معیوب سمجھتے تھے، دوسرے نکاح کو۔ اس کے علاوہ جو کوئی فوت ہو جاتا تو بہت ساری رسومات ہوتی ادا، سوئم کی، چہلم کی، یہ ساری رسومات ادا ہوتی، یعنی وہ اپنی رسومات نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تو معاشرے کی اصلاح بہت بڑا ایک جہاد کا پہلو تھا۔ حقیقی اسلامی حکومت کا قیام تھا، ایک ایسی حکومت جہاں پر حقیقت میں اسلام نافذ ہو، یعنی معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور انفرادی لحاظ سے بھی اسلام جو ہے، چونکہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے اور زندگی کے ہر پہلو کو اس نے کور کیا ہوا ہے، تو پھر ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم ایسی ریاست قائم کرتے جہاں پہ مکمل طور پہ اسلام کا پرچار ہو۔ عیسائی مشنریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اب یہ وہی بات کہ عیسائی جو برطانیہ سے آئے تھے یہ پوری دنیا میں اس وقت پھیلے ایک پراپیگنڈے کے تھرو کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے زیر کرنا ہے تاکہ خلافت عثمانیہ کو ختم کیا جا سکے۔ ہر ملک کا مسلمان اپنے اپنے اس میں بدمزگی میں اور بے چینی میں مصروف ہو جائے گا، تو ادھر ہم خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر سکیں گے۔ تو اس بر صغیر کے مسلمانوں کو انہوں نے کس طرح سے زیر کیا ہے؟ چونکہ غربت تھی تو ان لوگوں کو خریدنا شروع کیا، لالچ دیتے تھے۔ کوئی بھی مسلمان عیسائی ان کے پاس آتا نا، یعنی عیسائی انسان حکومت کے پاس جاتا تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے نکال دیتے، لیکن مسلمان جاتا اس کو چائے بھی پلاتے اور سکہ بھی دیتے ساتھ میں۔ تو مانگنے کی روایت بھی انہوں نے ڈالی کہ مسلمان کو لالچ آ گیا اور وہ منہ اٹھا کے چلے جاتے کہ سکہ ملے گا۔ تو حاصل بحث اس کا یہی ہے کہ سید احمد شہید جیسے عظیم مرتبہ کے لوگ، انہوں نے جہاد کی ابتدا کی، تو جہاد افضل ترین ہے، یعنی تلوار اور نفس کا جہاد جو ہے یہ افضل ترین ہے۔ جہاد کرو جہاد کے لیے، کیونکہ ہم بھیجے گئے ہیں، تو اس کا کہیں نہ کہیں تو اس کی اصلاح ہوگی۔ نیکسٹ ہے فرائضی تحریک۔ فرائضی تحریک حاجی شریعت اللہ صاحب نے شروع کی۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ حاجی شریعت اللہ 1780 میں، کسی جگہ 1747 آتا ہے لیکن 1780 میں فریدپور میں، ضلع فریدپور میں پیدا ہوئے، مشرقی بنگال کے ضلع میں۔
فریدہ پور میں پیدا ہوئے، بچپن ہی میں آپ کے والد جو تھے وہ انتقال کر گئے، تو آپ نے دینی تعلیم کے حصول کے لیے کلکتہ آپ چلے گئے، وہاں پہ آپ نے عربی اور فارسی کی زبانیں سیکھیں اور قرآن و حدیث پر بھی عبور حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد جوانی میں آپ عرب چلے گئے اور وہاں پر علماء سے دینی تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصہ بعد آپ مصر چلے گئے اور مصر کی جو مشہور یونیورسٹی تھی جامعہ زہر میں بھی تعلیم حاصل کی۔ اسی زمانہ میں عرب کے ایک مشہور انسان تھے محمد بن عبد الوہاب، ان کی ایک اصلاحی تحریک چل رہی تھی تب، تو اس سے آپ بہت متاثر ہوئے اور 1818 میں وطن واپس لوٹ کر فرائضی تحریک کا آغاز کیا۔ فرائض کی ترغیب، فرائضی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ فرائض کی ترغیب دلائی جائے، یعنی وہ لوگ جو اسلام قبول تو انہوں نے کر لیا لیکن اپنی رسومات ادا نہیں کر رہے، اپنی رسومات میں بھی جکڑے ہوئے ہیں پرانی اور غیر اسلامی غیر شرعی رسومات وہ چھوڑ نہیں رہے اور اپنے فرائض سے باخبر نہیں ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کی ترغیب دی کہ آپ ان سب چیزوں کو جانیں اور پہچانیں اور گناہ کبیرہ سے بچیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اس تحریک کی دعوت میں اہم نکات جو تھے وہ یہ تھے کہ مسلمان گائے کے ذبح کرنے پر بہت زیادہ خوف زدہ تھے، تو آپ نے کہا کہ کسی خوف سے دباؤ میں آ کر حلال کو حرام نہ کرو، یعنی حلال چیز ہے وہ آپ کے لیے، تو اس کو اپنے اوپر حرام مت کرو کہ ہندوؤں نے حرام کی ہو تو ہم بھی حرام کر دیں، اور ہندوؤں کی جو رسومات تھیں یعنی جو شادی بیاہ کی غیر اسلامی رسومات تھیں ان کو چھوڑیں، ترک کریں اور سادگی اختیار کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مر جاتا تو چہلم کی اور برسی کی اور سوئم کی جو رسومات ہیں ان کو ختم کریں، آگے بڑھیں۔ میرے نبی نے کہا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا، تو پھر آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے آزادی بیسک رائٹ ہے انسان کا، آزادی ہوگی تو سب کچھ ہے۔ نماز عیدین اور جمعہ کو آپ نے اس لیے منع فرمایا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، اس وقت آزاد نہیں ہیں، پہلے سب سے آزادی حاصل کریں، جہاد کریں ان کے خلاف اور آزادی حاصل کریں، ایک آزاد ریاست قائم کریں اور اس کے بعد پھر یہ سب کچھ کریں۔ مسلمانوں میں اتحاد کے جذبہ کو آپ نے پیدا کیا۔ مسلمان کیوں ہار رہے تھے، یعنی مختلف مارکوں میں مسلمان کیوں ہارے؟ غدار مسلمانوں میں موجود تھے اور مسلمانوں میں اتحاد نہیں تھا، ہر کسی نے اپنے اپنے خود کو قبیلے میں بانٹ لیا تھا، یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہم ایک قوم ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں، آپس میں مل کے مقابلہ کریں گے دشمن کا۔ تو وہی گھٹنیوں والی بات کہ اگر ایک ایک سٹک ہوگی، ایک ایک ٹہنی ہوگی تو اس کو توڑنا آسان ہوگا، ایک پوری گٹری ہوگی تو اس کو توڑنا مشکل ہوگا۔ ہندو ساہوکار جو تھے، ہندو ساہوکاروں سے نجات بیسک اس کا پوائنٹ تھا کہ کاشتکار مسلمان تھے لیکن ہندو جو تھے وہ ان کو پیسہ دیتے کاشتکاری کے لیے اور سال بعد سارا کا سارا پیسہ سمیٹ لیتے، تو ان سے نجات حاصل کرنی سب سے بیسک بات تھی۔ اس کے بعد یہ کہ حکومت جو ایکسٹرا ٹیکس لے رہی تھی تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم ایکسٹرا ٹیکس نہیں دیں گے۔ دو میاں ان کے بیٹے تھے، حاجی شریعت اللہ جب 1840 میں وفات پا گئے تو ان کے بیٹے نے اس تحریک کو آگے بڑھایا اور بہت سے لوگوں نے بیعت کی، انہوں نے اپنے اپنے حلقے میں خلیفہ مقرر کیے جو کاشتکاروں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہندو ٹھیکیداروں کے خلاف متحد ہو کے جہاد کیا۔ اس کے علاوہ جو ناجائز قسم کے ٹیکس تھے مسلمانوں کو منع کیا کہ آپ حکومت کو نہ ادا کریں اور ضرورت اور محتاجوں کے لیے بیت المال کا قیام کو قائم کیا، اور اس کے علاوہ زمینداروں سے مزارعین کو بچانے کے لیے آپ نے بہت سی کوششیں کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔